90s میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب کہیں گھومنے جاتے تھے تو جی ایک PTDC موٹل ہوتا تھا, تو کتنا بھی ریموٹ ایریا ہو کیسا ہو لیکن وہ ایک موٹل ہوتا تھا, تو جی ادھر بکنگ ہو گئی, ادھر جا کے جی ہم لوگ سیر سپاٹا کر کے آ گئے. اب تو بہت سارے ایسی پرائیویٹ بھی اسٹرکچرز ہیں اور کمپنیز ہیں جنہوں نے یہ سہولت بنائی ہے, لیکن پھر بھی PTDC جو ہے ہمیشہ سے بزی رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتے رہے کہ جس سے ٹریول ٹورزم پاکستان کی بڑھے اور بہتر ہو. اور یہ جو خاص طور پہ گرمیوں میں جون جولائی میں بھی ٹورزم بہت زیادہ بڑھتا ہے, اور اس کے بعد یہ جو دسمبر جنوری ونٹرز میں بھی سنو فال ہوتا ہے, تو اتنے مہنگے ہوٹلز ہو جاتے ہیں ونٹرز میں کہ سنو فال دیکھنے لوگ, اور اس میں انتظامات زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ ونٹرز میں ہاں سمرز میں لینڈ سلائڈنگ بھی ہو جاتی ہے, بارشیں وغیرہ, لیکن ونٹرز میں بہت زیادہ انتظامات کی ضرورت ہے. تو ہمیں جوائن کیا PTDC کے MD ہیں آفتاب رانا صاحب نے. آفتاب صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں رائزنگ شائن میں. ہم ہمیشہ ٹورزم کی بات کرتے ہیں سر, اور ٹورزم کے ہی ذریعے پوری دنیا میں ریونیوز آئے, پوری دنیا نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا. یورپ کی مثال لے لیں, پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے, نیچرل بیوٹی ہے, لیکن ابھی تک ہم کیپٹلائز نہیں کر پا رہے سر اس چیز کو. نادیہ, زہیب, بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں لینے کا. تھینک یو. آج آپ ٹورزم پہ بات کر رہے ہیں تو بالکل آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. پاکستان میں دنیا کی خوبصورت ترین جگہ, دنیا کے بہت ہی شاندار تاریخی مقامات, آرکیولوجیکل سائٹس, اور خاص طور پہ بہت ہی مہمان نواز لوگ موجود ہیں. تو ٹورزم ایک بہت بڑا شعبہ, اور ابھی بہت ترقی بھی ہو رہی ہے اس میں. شاید لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے, پچھلے 3-4 سالوں میں کووڈ کے بعد ہم نے بڑی تیزی سے ریکوری کی ہے, اور ماشاءاللہ ٹورزم ابھی بہت اچھا کارکردگی دکھا رہا ہے پاکستان میں. جی, تو آفتاب صاحب یہ بتائیں کہ ابھی سردیوں میں اس سیزن میں کون سے آپ جو ہیں جگہوں کو پروموٹ کریں گے اور بتائیں گے لوگوں کو کہ جی ادھر ضرور جائیں, اچھی فیسلٹیز ہیں, سیفٹی ہے, رستے بھی ٹھیک ہیں اور بڑے انجوائبل ہوگا, اور یہ کہ اس میں آپ لوگوں نے بھی کچھ کیا ہو کہ جی نئی اٹریکشنز بنائی ہوں لوگوں کے لیے, وہ ہمیں بتائیں. جی نادیہ, بالکل جو ونٹر ٹورزم ہے اس کو ابھی ہم پرائورٹی کے اوپر پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو زیادہ فوکس سمر ٹورزم پہ ہی تھا, لیکن ابھی حالیہ 2 سالوں میں ہم نے ونٹر ٹورزم کو بھی ایز اے سیگمنٹ کافی تیزی سے پروموٹ کرنا شروع کیا. ابھی جیسے حالیہ برف باری ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تعداد میں جو ٹورسٹ ہیں وہ مری میں, گلیات میں, سوات ویلی میں, مالم جبہ, اور ایون جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں اسکردو, ہنزا, وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں پہنچے ہیں. تو آبویسلی ونٹر کا جو موسم ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا چیلنجنگ بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے سہولتوں کا اس طرح سے اچھا ہونا, جو تھوڑا سا فقدان بھی ہے وہاں پہ, اس کو ٹھیک کرنا. لیکن اس بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو خاص طور پہ مری اور گلیات کا ریجن ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ ہمارا ڈومیسٹک ٹورسٹ ونٹر میں آتا ہے, تقریباً لگ بھگ 50,000 سیاح روزانہ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں ونٹر میں, تو وہاں پہ سہولتوں کو بہت بہتر کیا گیا ہے. اس بار وہاں پہ روڈ کو سنو سے کلیئر کرنے کے لیے 26 اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں, سنو کلیئرنگ مشینز ہیں تاکہ روڈ بلاک نہ ہو. ایمرجنسی ریسکیو سینٹر قائم کیے گئے ہیں, ایک ہیلپ لائن 1422 جو کہ 24 آور ایکٹیو ہے سیاحوں کو معلومات دینے کے لیے, لیٹسٹ اپڈیٹ دینے کے لیے, وہ موجود ہے. پیٹرولنگ بھی ہو رہی ہے, میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جن کو اور جو ریسکیو 1122 ہیں ان کو خاص طور پہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 24 آورز اپنی جو سروسز ہیں ان کو ایکٹیو رکھیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس وقت مری میں خاص طور پہ موٹر سائیکل کے اوپر موبائل ریسکیو ٹیمز ہیں, آفیسرز ہیں جو دن رات ڈیوٹی کر رہے ہیں. 600 لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے صرف مری ہل اسٹیشن کے اوپر کہ وہ ٹورسٹ کو جو ٹریفک آ رہی ہے اس کو مینج کریں. اب صرف یہ دیکھنے کی بات ہے جو ہمارے ٹورسٹ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں وہ بھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں. وہ کیا غلط کرتے ہیں, ان سے کیا جو ہے کیئرلیسنس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حادثے ہوتے ہیں, ان کو کیا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ہاں, ہم نے ایک تو ابھی ٹریول ایڈوائزری بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, ویب سائٹ پہ ریگولرلی جاری کرنا شروع کیا. جو بھی لوگ جا رہے ہوں ونٹر ٹورزم کے لیے, ایک تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی گاڑی میں جو ٹائر کے اوپر ایک سنو وہیکل چلانے کے لیے چین ہوتا ہے وہ ضرور لے کے جائیں, کیونکہ سب سے زیادہ لوگوں کی گاڑیاں سلپ ہوتی ہیں وہاں پہ, کیونکہ وہ ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ان کو برف والی سڑکوں پہ چلانے کا. تو ٹائر چین اپنے ساتھ یہاں سے پنڈی اسلام آباد سے جاتے ہوئے لے جائے, کیونکہ وہاں پہ وہ میسر نہیں ہوتے, اگر ملتے ہیں تو بہت مہنگے ملتے ہیں. تو اس سے وہ جو گاڑیوں کے سلپ ہونے کے چانسز ہیں وہ بچ جاتے ہیں. دوسرا وہ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی پینک ہو گئے تو کسی غلط جگہ پہ اپنی گاڑی چھوڑ کے خود کہیں ہوٹل میں چلے جاتے ہیں.
اب اس ایک غلط گاڑی کے پارک ہونے کی وجہ سے پوری روڈ بلاک ہو جاتی ہے, وہ بہت ہی ڈینجرس ہے. اپنی گاڑی کے اندر پوری ٹینک کو فیول کو فل رکھنا, گرم کپڑوں کا رکھنا, خوراک کا رکھنا, پانی کا رکھنا, یہ سب وہ ضروری اور سر گاڑی کون سی ہو یہ بھی ذرا بتا دیں, کیونکہ دیکھیں چھوٹی گاڑیوں میں بھی لوگ آتے ہیں, پہ چلانے کے لیے 600 سی سی گاڑیوں میں بھی وہ اوپر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ سوری میں سمجھ نہیں سکا. میں کہہ رہا ہوں گاڑیاں بڑی گاڑیاں ہی آ سکتی ہیں نا سر, وہ 600 سی سی میں بھی آ جاتے ہیں لوگ, مہران میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر, تو وہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں وہ گاڑی جس کی کلیئرنس ہائی ہے مہران بھی جا سکتی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر اس کے پاس ٹائر کے لیے چین موجود ہے تو تب وہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. لیکن پریفریبلی ایسی گاڑی پہ جانا چاہیے جو 4x4 ہو اور جس کی کلیئرنس اچھی ہو, تو وہ گاڑی برف میں پھنسے گی نہیں. لیکن سب سے ضروری بات ہے کہ جب فوری برف باری ہوتی ہے اس وقت ایک دم نہیں نکلنا چاہیے, بیکاز جس وقت برف باری ہو رہی ہوتی ہے اس کو اس وقت کوئکلی ریموو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا جب وقفہ آتا ہے, سنو کلیئرنگ روڈ سے ہو جاتی ہے, جیسے کہ آج کا دن ہے, ابھی آج مری کی سب سڑکوں کو انہوں نے کلیئر کر دیا ہے, کل لوگوں کو کافی دشواری بھی ہو رہی تھی جب وہاں پہنچ رہے تھے, تو اس چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ ایک ایکسپو ہونے جا رہی ہے 21 اور 22 جنوری کو کراچی میں, کتنی امپورٹنٹ ہے یہ؟ OIC خطے سے جو تعلق رکھتے ہیں حکومتی عہدیدار وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں, تو ٹورزم کے فروغ کے لیے کتنا بڑا یہ یعنی ایک قدم ہوگا؟ جی بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز OIC کنٹریز آپ کو پتہ 57-58 ممالک جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کے نمائندے بھی اس میں آئیں گے. یہاں پہ ایکسپو بھی ارینج کیا جا رہا ہے, پاکستان کی انڈسٹری کے لوگ بھی ہوں گے, اور خاص طور پہ ایک ایکسپو کا جو فوکس ہے وہ سسٹینیبل ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے کہ سیاحت کو پائیدار ترقی کیسے دینا ہے. تو ہمیں دوسرے ملکوں کی جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ بھی جاننے کا موقع ملے گا, آپس میں بائیلیٹرل جو ایگریمنٹس ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنے کا موقع ملے گا. پاکستان میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جب سے ہم نے ویزا فیسلٹیز کو بہتر کیا ہے, ابھی 126 ملکوں کے جو ٹورسٹ ہیں وہ آن لائن 24 آور کے اندر ویزا ان کو مل جاتا ہے اور بغیر کسی فیس کے وہ آ سکتے ہیں. تو اس سال تقریباً 3.5 لاکھ جو غیر ملکی سیاح ہیں 2025 میں وہ پاکستان میں آئے, جو کہ بڑی اچھی نمبر تھا. 3 لاکھ ہمارا اپنا جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے اس میں بھی بڑا تیزی سے اضافہ ہوا, تقریباً 8 ملین سے زیادہ لوگوں نے شمالی علاقہ جات اور پہاڑی علاقوں کا سمر میں وزٹ کیا. بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے جو ان تمام علاقوں میں وہاں پہ ہو رہی ہے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے روزگار کا باعث بھی بن رہی ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہے. اچھا سے یہ بتائیں 2026 میں کوئی خاص اٹریکشنز کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے تو بڑا اچھا لگے کہ ایک ونٹر کارنیولز ہوں اسکردو میں, گلگت میں, سارے پاکستان سے اور باہر سے لوگ آئیں گے. کارنیولز میں دیکھا لوگ نہیں مس کرتے, فیسٹیولز ہوتے ہیں, تو ایسی کوئی چیز اس سال ایکسپیکٹڈ ہے؟ جی نادیہ, جنوری فروری میں بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی کلام میں سنو فیسٹیول ہوا ہے, اس کے بعد مالم جبہ میں فروری کے 2nd ویک میں سکینگ اور سنو فیسٹیول ہونے جا رہا ہے. لوگ آئیں وہاں پہ سکینگ انجوائے کریں. گلگت بلتستان کے تقریباً تمام ڈسٹرکٹس میں آئس ہاکی سکیٹنگ کے ایونٹ پلان ہے مڈ فیبرری کے اندر. اسی طرح مری میں جو پٹیاٹا چیئر لفٹ ریزورٹ ہے وہاں پہ خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں کہ اس کو کھلا رکھا جائے اور لوگ جو چیئر لفٹ رائڈ ہے اس کو بھی سنو فال کے سیزن میں انجوائے کر سکیں. تو اس سارے آزاد کشمیر میں گنگا چوٹی پہ اور جو آپ کا پیر چناسی ہے وہاں پہ سکینگ کے ایونٹ آرگنائز کیے جا رہے ہیں. تو کافی سارے یہ اگلے 2 مہینے میں لگاتار یعنی کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور نئی سائٹس کو بھی اوپن کیا جا رہا ہے. اور تھوڑا سا یہ کراچی کے بیچز کو نا ادھر اس کو بھی اس کے اوپر بھی کام کیا جائے, اس کو بھی ہم جو ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.